أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، نہایت اہم موضوع جو گزشتہ کچھ دنوں سے آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت نطفہ منعقد ہونے سے پہلے، نطفہ منعقد ہونے کے بعد اور بچے کی پیدائش کے بعد اس کی تربیت، اسلامی تعلیمات میں یہ موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. بیان ہوا کہ ہم کسی مخصوص کتاب سے اس موضوع کو بیان نہیں کر رہے، لہذا فرصت نہیں ہے کہ اس کو ترتیب دیا جا سکے. مباحث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں جیسے ہی کوئی مطلب ذہن میں آتا ہے. وہ افراد جو نوٹس تیار کرتے ہیں، وہ افراد جو باتوں کو یادداشت کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک جزوے کی صورت میں مرتب کرتے ہیں، وہ افراد اس کو خود ترتیب دے سکتے ہیں. گزشتہ گفتگو میں اور درس میں یہ بات بیان ہوئی کہ انسان جب اپنی زوجہ کے قریب جانا چاہتا ہے تو اسے یہ ضروری ہے، زوجہ کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی، کہ وہ اولاد کے نطفہ منعقد ہونے سے پہلے 40 دن تک مراقبہ کریں، خود کو رزق حلال کی عادت ڈالیں، چونکہ رزق حلال نہایت ضروری ہے اولاد کی تربیت میں. نطفہ منعقد ہونے سے پہلے، نطفہ منعقد ہونے کے بعد اور اس دنیا میں بچے کی پیدائش کے بعد رزق حلال اولاد کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. لہذا اگر والدین رزق حلال سے اولاد کی بنیاد کو اور بیس کو ایجاد نہیں کریں گے تو اس اولاد کا صالح ہونا، اس اولاد کا ملکوتی ہونا، مدارج عالیہ تک پہنچنا، یہ ناممکنات میں سے ہے. لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کو اس انداز میں کریں کہ لقمہ حلال ان کے وجود کی بنیاد قرار پائے. لہذا 40 دن تک وہ لقمہ حلال اور حلال غذا کو نطفہ منعقد ہونے سے پہلے استعمال کریں. اور بیان ہوا کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس دوران زوجین ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں، ایک دوسرے کے قریب جائیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ اولاد کا حمل نہ ٹھہر پائے اس مدت میں، کوئی پروٹیکشن یوز کریں. اور 40 دن جب کمپلیٹ ہو جائیں ان کے مراقبے کے تو اس کے بعد وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس دعا کو انجام دیں جو جماع سے پہلے دعا کرنی چاہیے. وہ ہم گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے. اللہ کی بارگاہ میں خالصانہ طور پر یہ تقاضا کیا جائے کہ اللہ انہیں ایک تندرست، صحیح، سالم، باتقوا، صالح اولاد عطا کرے. یہاں یہ بھی بیان ہوا کہ باوضو ہو کر وہ زوجین ایک دوسرے کے قریب جائیں، یہ نہایت ضروری ہے. یہ بھی بیان ہوا اور اگر بیان نہیں کیا تو ابھی بیان کر دیں کہ وہ اس 40 دن کی مدت میں جو مراقبہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی اولاد کے لیے کوشش کریں کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وسنا کی تربت اور آب زمزم کو آپس میں مکس کر کے، اور تربت کی مقدار نہایت ہی مختصر مقدار ہو کہ جس سے وہ پانی مضاف نہ ہو، تبرک کی خاطر نہایت ہی مختصر مقدار اس آب زمزم کو استعمال کریں. یہ مرد بھی اور یہ خاتون بھی، چونکہ
اس کے لیے روایت بیان ہوئی ہے، حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، اپنی اولاد کو تربت حسین سے ان کو گٹی دو۔ یہ در واقع پیدائش سے پہلے کے مراحل میں بھی صادق آتی ہے، اور روایت اس میں نے کہیں دیکھی ہے، ابھی حضور ذہن نہیں، وگرنہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا، انشاءاللہ مراجعہ کر کے بیان کروں گا حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ۔ تو انسان جو ہے وہ اس کو تربت حضرت سید الشہداء اور آب زمزم کو مخلوط کر کے جو ہے وہ اپنے وجود کا حصہ قرار دے، تاکہ انسان کا جو نطفہ تشکیل پا رہا ہے اس میں اس آب زمزم کی اور اس حضرت سید الشہداء کی تربت کی خاص برکت بھی شامل ہو۔ اب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ہمبستر ہوتا ہے، وہ تمام شرائط جو گزشتہ بیان ہو چکی، لیکن اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ در واقع ایسے افراد کی فہرست میں شمار ہوتا ہے جو بے اولاد ہے، بانجھ ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے بھی مرحوم آیت اللہ بہجت بھی اس روایت کو، جو دو روایات ہیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ان پر توجہ دیا کرتے تھے، اور ان کے وظائف میں یہ وظیفہ شامل تھا۔ در حقیقت یہ دو روایات جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، انہیں محدث مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 120 ہے، اور ایک باب انہوں نے تدوین کیا ہے جس میں دو روایات ہیں۔ باب کا نام ہے باب ما یستحب من الاستغفار والتسبیح لمن یرید الولد، یعنی یہ باب قائم کیا جا رہا ہے کہ مستحب ہے استغفار کرنا اور تسبیح کرنا اس شخص کے لیے کہ جو اولاد کا ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد دے، اس شخص کے لیے مستحب ہے کہ وہ استغفار کرے، وہ تسبیح کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی اس پر عنایت ہو اور وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ حشام بن عبد الملک کا دربان ہے، امام اس سے ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں، دربان دروازے پر کھڑا ہے، امام اس سے وساطت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور امام اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے حشام سے ملنے کی جو ہے وہ پلیٹ فارم فراہم کرو، یعنی ایک موقع فراہم کرو، یعنی اندر جانے کی اجازت دو، تو میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بیان کروں گا کہ جس سے تمہیں اولاد ہوگی۔ یہ دربان مالدار شخص تھا، اس کے پاس بہت ہی جو ہے وہ اموال دنیا تو موجود تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ تو امام باقر نے کہا کہ تم مجھے اندر جانے کی اجازت دو تو کیا میں تمہیں ایسی دعا کی تعلیم دوں کہ جس دعا پر، جس وظیفے پر عمل کر کے تم صاحب اولاد ہو جاؤ؟ تو دربان نے کہا جی ہاں۔ تو امام نے کہا مجھے پھر اندر جانے دو۔ تو جب امام علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور امام اپنا کام مکمل کر کے جب واپس تشریف لائے، تو یہ دربان امام سے کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک وظیفے کا، ایک دعا کا کہا تھا، وہ دعا اور وظیفہ تعلیم دیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کہتے ہیں کہ ہر روز صبح کے وقت اور عصر کے وقت 70 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو۔ جب 70 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح مکمل کر لو تو پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کہو، 10 مرتبہ، اور پھر جب یہ 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، 10 مرتبہ استغفر اللہ کہہ لو، تو پھر اس کے بعد تم نے 9 مرتبہ دوبارہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں نے پہلے اس موضوع پر جب گفتگو کی تھی تو وہاں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ 9 مرتبہ تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تسبیح میں اگر 100 دانے ہیں تو 900 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے اور 100 مرتبہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ لیکن آج جب میں نے دوبارہ روایت کی طرف توجہ دی، شاید اس وقت میں نے روایت کی طرف توجہ نہیں دی تھی، تو روایت کا یہ کلمہ ہے وَتُسَبِّحُ 9 مرات،
یعنی 9 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرو تو سبحو یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 9 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وتختم العاشرۃ بالاستغفار، اور 10ویں مرتبہ استغفار کہو یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بس اس ترتیب کے ساتھ اس روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر 9 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر 10 مرتبہ یعنی 10ویں مرتبہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ اور پھر یہ تسبیحات جب کمپلیٹ کر لو تو پھر سورہ النوح کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 کی تلاوت کرو۔ سورہ نوح میں یہ آیات اس طرح سے ہیں: استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ان آیات کی جو آیات نمبر 10 ہیں اور پھر 12 ہیں، یہ آیات تلاوت کی جائیں اس عمل کے بعد۔ پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم اپنی زوجہ کے قریب جاؤ، اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ یہ دربان کہتا ہے کہ میں نے امام کے بتائے ہوئے اس وظیفے پر عمل کیا، اللہ نے مجھے اولاد نرینہ عطا کی۔ یہ روایت نقل کرنے والا راوی کہتا ہے کہ میں نے اور میری زوجہ نے بھی اس وظیفے پر عمل کیا، ہم بھی بے اولاد تھے، ہم نے یہ روایت تو نقل کی تھی لیکن اس وظیفے پر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد عمل کیا۔ اس وظیفے پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد عطا کی ہے۔ بس یہ عمل مجرب عمل ہے، اس پر تجربہ بھی ہو چکا ہے، اور ایک وہ خود دربان کا تجربہ ہے اور ایک اس راوی کا تجربہ ہے کہ وہ افراد جو بے اولاد ہے وہ اولاد کے حصول کے لیے اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی باب میں جو دوسری روایت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک 60 سالہ شخص ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام سے شکوہ کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ 60 سال عمر ہو چکی ہے لیکن میرے ہاں کوئی میرا وارث نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہتے ہیں کہ 3 دن تک نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر کے بعد 3 دن تک 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کرو، 70 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کہو، اور پھر اس کے بعد سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 ان 3 آیات کی تلاوت کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ان آیات کی تلاوت کرو، اور 3 دن جب تمہارے یہ ہوں تو تیسرے دن تم اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرو، بیوی کے قریب جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک صحیح سالم اور تندرست اولاد عطا کرے گا، بیٹا عطا کرے گا۔ یہ 60 سالہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس عمل پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد نرینہ عطا کی۔ تو عزیزان محترم، وہ افراد جو بے اولاد ہیں وہ اس وظیفے پر عمل کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے صدقے انہیں اولاد عطا کرے گا، وہ صاحب اولاد ہو گئے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ ضروری نہیں ہے کہ افراد اس کوشش میں ہوں کہ انہیں صرف بیٹا ہی ہو۔ عزیزان محترم، بیٹیاں بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے طرف سے حسنات ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، تحف العقول ہے، صفحہ نمبر 382 پر امام فرماتے ہیں: البنات حسنات والبنون نعم، بیٹیاں حسنات ہیں، نیکیاں ہیں،
جبکہ بیٹے جو ہیں وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ فالحسنات تصاب، بیٹیاں جو حسنات ہیں ان حسنات پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ثواب ہوگا انسان کے نامہ اعمال میں، اور نیکیاں مکتوب ہوں گی۔ اور والنعمت تسأل عنہا، جبکہ نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کرے گا۔ تو ہم حسنات کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کیوں ہم حسنات کو حقیر شمار کرتے ہیں اور انہیں اہمیت نہیں دیتے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کو جو وصایا اور نصائح بیان فرما رہے ہیں، مرحوم کلینی نے فروع کافی کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر 10 کے تحت ان نصائح کو بیان کیا ہے تفصیل سے۔ وہاں ایک جملہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، کہ ایک صالح بیٹا جو ہے وہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہوتا ہے۔ لہذا جہاں بیٹیوں کے لیے حسنات کا کلمہ استعمال ہوا ہے، وہاں بیٹوں کے لیے نعمت کا کلمہ استعمال ہوا ہے، وہاں بیٹوں کے لیے ریحانہ کا کلمہ بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، انسان کو اپنی اولاد میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اسے عطا کیا ہے، اس عطائے پروردگار پر انسان راضی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کے نصیب میں اگر بیٹا لکھا تو بیٹا بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا، وگرنہ یہی بیٹیاں جو اللہ نے حسنہ کی صورت میں انسان کو عطا کی ہے، انسان اسی حسنہ پر اگر تمام زندگی اللہ کا شکر گزار ہو تب بھی اللہ کے شکر کا کما حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عزیزان محترم توجہ فرمائیں، یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام ان مؤمنین کو جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں تمام وہ مومنین جو پریشان حال ہیں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دعا گو ہیں وہ مؤمنین جو پارا چنار میں اس وقت قرم ایجنسی میں جو ظالمین کے نرغے میں اس وقت گرفتار ہیں، ان پر انواع و اقسام کے ظلم ہو رہے ہیں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان مؤمنین کی نصرت فرمائے، ان کی پشتیبانی فرمائے۔ خداوند متعال انہیں ارضی و سماوی شرور سے، آفات سے محفوظ فرمائے۔ خداوند متعال ان مؤمنین کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صبر و استقامت اور دشواریوں اور سختیوں پر جو اہل بیت نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، خداوند متعال ان مؤمنین کو بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صبر و استقامت سے صبر عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال اس قرم ایجنسی میں جو مؤمنین شہید ہو چکے، خداوند متعال انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جو مؤمنین وہاں زخمی ہو چکے، خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال جہاں کہیں بھی مؤمنین مشکلات میں مبتلا ہیں، خداوند متعال ان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مؤمنین ظالمین کے نرغے میں ہیں، ظالمین کے ظلم تلے پس رہے ہیں، چاہے کسی بھی قسم کا ظلم ہو، خداوند متعال ان مؤمنین کو ظالمین سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند متعال ظالمین کا جو ہے وہ صفحہ ہستی سے خاتمہ فرمائے۔ خداوند متعال اسلام اور مسلمین کے پرچم کو بلند کرے، اسلام کا بول بالا فرمائے، مسلمین کی نصرت اور مدد اور تائید فرمائے۔ خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام زمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔